نحمدہ و نصلی و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بار پھر تفسیر کے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ امید ہے کہ آپ صحت و سلامتی کے ساتھ ایمان کی بہترین حالت پر ہوں گے۔ آج کا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں، آپ کمنٹ کیا کریں، ہم سے کوئی بھی بات پوچھا کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کے سوالوں کے بھرپور جوابات دیا کریں گے۔ سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آج کے ہم لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا لاسٹ لیکچر ہے، لاسٹ پارٹ ہے سورہ علق کا۔ تو گزشتہ لیکچر اگر آپ نے نہیں دیکھے تو یہاں آئیکن کا بٹن شو ہو رہا ہے، تو یہاں پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا ان الانسان لیطغی۔ گزشتہ آیات کی تفسیر آپ کے سامنے آ چکی تھی، آج ہم یہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں کلا ان الانسان لیطغی۔ گزشتہ آیات میں جو وحی کا ذکر تھا، آئندہ آیات میں صاحب نبوت کی مخالفت کی مذمت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص جو مخالف تھا کون، ابو جہل، اس کے گستاخی پر اس کو عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، وہ ان آیات میں۔ شان نزول کیا ان آیات کا، وہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نماز فرض ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھا کرتے تھے، ابو جہل آپ کو نماز پڑھنے سے روکتا تھا۔ تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے آ کر کہا کہ میں نے آپ کو منع کیا تھا، میں آپ کو کہا تھا کہ یہاں پر آپ نے نہیں آنا، نماز نہیں پڑھی، اگر آئندہ پھر میں نے اگر آپ کو دیکھ لیا تو نعوذ باللہ میں آپ کے گردن پر پاؤں رکھ کے کچل دوں گا۔ یہ اس نے گستاخی کی نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھڑک دیا اور فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اگر اللہ چاہیں تو تمہاری گردن کو توڑ دیں گے۔ چنانچہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ تکلیف دینے کے لیے آگے بڑھا اور پھر رک گیا۔ پھر جب لوگوں نے کہا کہ کیوں رک گئے ہو تو کہنے لگا کہ محمد اور میرے درمیان ایک خندق کھود گئی ہے اور خندق سامنے آ گئی، حائل ہو گئی، اور اس میں پر والی چیزیں مجھے نظر آنے لگیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے، اگر یہ آگے بڑھتا تو فرشتے اس کو نوش ڈالتے اور اس کی بوٹی بوٹی ایک ایک کر دیتے۔ آخر تک اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اس آیت میں اور اس بدبخت کی مذمت بھی ہے ان تمام آیات میں۔ اب دیکھیں یہ جو آیت ہے کہ کلا ان الانسان لیطغی، یہ جو ہم نے آیت پڑھی، اگرچہ شان نزول کے اعتبار سے خاص ہے مگر یہ اس کا جو حکم ہے وہ عام ہے، وہ تمام گستاخان رسول کو یہ شامل ہے اور سب کے لیے عام وعید ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا ارآہ استغنی۔ اس آیت میں انسان کی کمزوری کو ذکر کیا گیا کہ وہ یہ کہ انسان جب تک دوسروں کا محتاج رہتا ہے تو عاجزی کرتا ہے اور سیدھا چلتا ہے، جب اس سے یہ تھوڑا سا اندازہ ہونے لگتا ہے نا کہ اب مجھے دوسروں کی حاجت ضرورت ختم ہوگی تو اکڑ جاتا ہے اور بے پرواہ ہو جاتا، مطلب اکڑ جاتا ہے، اپنی خرمستیوں پر اتر آتا ہے اور تکبر کرنے لگ جاتا ہے اور دوسروں پر ظلم کا رجحان اس کا بڑھ جاتا ہے۔ تو جس طرح مالدار اور صاحب اقتدار لوگوں میں دیکھا جاتا ہے کہ اپنی طاقت کے نشے میں آ کر لوگوں پر کتنا ظلم کرتے ہیں، جب ووٹ لینے کی باری آتی ہے تو کیسے جھک جاتے ہیں، کیسے عاجزی اختیار کرتے ہیں، کیسے ان کے نیچے لوگوں کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں، اور پھر جب اقتدار ان کو حاصل ہو جاتا ہے تمام لوگوں کو بھول جاتے ہیں، اپنے اقتدار کے خرمستیوں میں مگن ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی چونکہ ابو جہل کا بھی یہی حال تھا کہ مکہ مکرمہ کے جو لوگوں میں سے تھا، پورے شہر کے لوگ اس کی بات مانتے تھے، اس کے احترام کرتے، تو وہ غرور میں آ کر یہ ساری خرمستیاں کیا کرتا تھا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے لگا۔ آگے فرمایا کہ ان الی ربک رجع، رجع بشرا کی طرح یہاں پر مصدر ہے، تو معنی یہ ہے کہ سب کو اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ظاہر معنی یہ ہے کہ سب کو اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ آیت کے دو مطلب اس طرح ہو سکتے ہیں کہ ایک مطلب تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانے، اپنے اعمال کے حساب دینا ہے، اور اس گستاخ رسول کو بھی اپنے اعمال کے پیش کرنے ہوں گے اور ان کی سزا بھگتے گا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس آیت میں متکبر جو انسان ہے اس کو تکبر و غرور کا علاج بتایا گیا کہ اے احمق اور متکبر کہ تو اپنے آپ کو خود مختار و مستغنی سمجھتا ہے، حالانکہ تو اگر غور کر تو اپنی ہر حالت حرکت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے۔ پھر اپنے آپ کو انسانوں سے تو بے نیاز کیسے سمجھتا ہے۔ اب دیکھیں نا،
آپ ایک کھانے کا لقمہ دیکھ لیں، کھانے کے لقمے کتنے لوگوں کا عمل دخل ہے۔ میں نے گزشتہ جو تفسیر کے ہم نے کلاسیں ہوئی ہیں ان میں سے کسی کلاس میں نے اس پر ڈیٹیل سے بات کی تھی۔ اب دیکھیں کہ کوئی انسان ایسا نہیں جو دوسروں کا محتاج نہ، اور پھر خاص طور پہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو انسان ہر وقت محتاج ہے، جب محتاج ہے تو پھر انسان کو یہ کیا چیز ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ وہ تکبر کرنے لگ گیا، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے اللہ سے رخ موڑ رہا ہے، اسے کون سی ایسی چیز یہ بات کرنے، اس طرح کام کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ تو لہٰذا تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آگے فرمایا یہی اس کے جو بھی ہے نا، یہ تو میں نے کھانے کا ذکر کیا تھا، یہ ہر ایک چیز میں، لباس میں، کھانے پینے میں، اور زندگی کے دوسرے ہر ایک چیز کے اندر ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، اس آیت میں ابو جہل کی اس سرکشی کا ذکر ہے جس میں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی تھی کہ نماز پڑھی تو نعوذ باللہ میں کیا کر دوں گا، گردن کچل دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بطور تعجب کے فرماتے ہیں کہ ذرا اس شخص کو تو دیکھو، اس شخص کی سرکشی تو دیکھو، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کہ دیکھو کہ یہ کیسا آدمی ہے، یہ کیسا انسان ہے کہ یہ ایک اللہ کا بندہ نماز پڑھتا ہے اور یہ بدبخت اور اس کو روکتا ہے، کتنی بری بات ہے، ایسا ہے نا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، آگے فرمایا ارأیت ان کان علی الہدی۔ اس آیت کے دو مطلب بیان کیے گئے کہ مقصد یہ ہے کہ ذرا بتلائیے کہ اگر وہ بندہ خدا بھی راہ ہدایت پر ہو اور دوسروں کو بھی تقوی کا حکم دیتا ہو تو ایسے شخص کو نماز سے روکنا کتنا برا ہوگا، کتنی بری بات ہے، ایسا ہے کہ نہیں، اور انجام اس کا کتنا خطرناک ہوگا۔ اس صورت میں آگے دوسرا مقصد یہ کہ اگر یہ شخص بجائے سرکشی کے اور نماز سے روکنے کے خود ہدایت پر ہوتا اور دوسروں کو نماز پڑھنے کی ترغیب دیتا تو پھر کتنی اچھی بات تھی۔ ابو جہل کے بارے میں ہے کہ جیسے کہ اگر تو وہ تو اب اللہ کے نیک بندے کو روکتا ہے نا، یہ کتنی اچھی بات ہوتی کہ یہ خود ہدایت پر ہوتا اور لوگوں کو نماز کی طرف دعوت دیتا، نماز پڑھنے کا حکم کرتا، تو کتنی پیاری اچھی بات ہوتی۔ آگے فرمایا ارأیت ان کذب وتولی، مقصد یہ ہے کہ پہلے تو یہ دیکھو کہ نماز سے روکنا بری بات ہے، پھر بالخصوص جب منع کرنے والا خود گمراہ شخص ہو، دین حق کو جھٹلاتا ہو اور اس سے اعراض کرتا ہو، جس کو منع کیا جا رہا ہے وہ ہدایت کا اعلیٰ نمونہ ہو، کتنی عجیب بات ہے، ایسا ہے کہ نہیں۔ مطلب ایک جاہل، ان پڑھ جاہل نکما قسم کا آدمی ایک پڑھے لکھے عالم اور اللہ کے ولی بندے کو روکے، تانا مارے یا کچھ بھی کرے تو کتنی عجیب بات ہے، بھیڑی سی بات لگتی ہے۔ آگے فرمایا الم یعلم بان اللہ یرا، پھر ابو جہل کو وعید ہے کہ کیا وہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی سرکشی، اس کی گستاخی اور ان کی بدعمالی کو نہیں دیکھ رہا؟ یقیناً دیکھ رہے ہیں، اس لیے وہ اس کی سزا بھگتے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سزا دیں گے اور وہ بڑی خطرناک سزا دینے والے ہیں۔ آگے فرمایا کلا لئن لم ینتہی، پھر یہاں پھر زجر و تبیق کے اس شخص کے ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ اپنی گستاخیوں اور حرکتوں سے باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانیوں کے بالوں سے پکڑ کر اس کو گھسیٹیں گے۔ اب دیکھیں جو ناسیۃ کاظمہ، ناسیہ کہتے ہیں کہ یہ جو پیشانی ہے، پیشانی کے اوپر جو بال ہوتے ہیں سر کے یہاں پر والے، مطلب یہاں سے اگر کسی کو بندے کو بالوں کا اگر آپ پکڑ لو نا تو یوں سمجھو کہ پورا بندہ وہ آپ کے کنٹرول میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ ہم یہاں سے پکڑ کر اس کو ایسے کھینچیں گے، اس کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے کر جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مطلب ناسیۃ کاذبۃ خاطیہ، مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی اس آیت کے اندر بھی اس کی مذمت ہے، ایسی پیشانی جو گناہ گار ہے، جھوٹی ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ مطلب جھوٹے آدمی کے منہ سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جھوٹا آدمی ہے، بد کردار آدمی ہے۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں۔ آگے فرمایا اگلی آیت میں فَلْيَدْعُ نَادِيًا سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ، اس میں ابو جہل کی دھمکی کا جواب ہے کہ اگر اس کو اپنی مجلس پر، اپنے رہنے والوں پر، اپنے جو تعلق والے ہیں، اپنی جو ایک اس کا جو دائرہ کار ہے، ان میں جو رہنے والے لوگ ہیں، اگر ان میں اس کو گھمنڈ ہے تو اگر اس کو ان کو بلا لے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو ہم بھی دوزخ کے پیادوں اور جلادوں کو بلا لیں گے۔ حدیث میں ہے کہ اگر وہ اپنی مجلس والوں کو بلاتا تو فرشتے لوگوں کے سامنے ابو جہل کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جاتے۔ اللہ اکبر۔
آگے کہ اللہ سے پھر زجر ہے کہ اس بدبخت کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ لا تطیعہ واسجد واقترب۔ اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ اس کی اطاعت نہ کیجئے اور اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہیے اور اپنے رب کو سجدہ کیجئے اور اپنے رب کے اور بھی قریب ہو جائیے، اس لیے کہ رب کی قربت کا جو ذریعہ بنتی ہے دو چیزیں بنتی ہیں، ایک نماز بنتی ہے اور دوسرا سجدہ بنتی ہے، چونکہ جب انسان جتنا سجدے میں ہوتا ہے نا، سجدے میں جتنا رب کے قریب ہوتا ہے نا، اتنا رب کے قریب کسی اور صورت میں نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ہمارا لیکچر سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، لیکن جانے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، آگے شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔